شیر کی سواری کیسا ممکن ہوئی؟ تالکان کے علاقے کے رہنے والے ایک آدمی کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزرتا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرسکون سفر کے بعد آخر منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شیر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے کڑکی سے جان کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسہ کے لیے شیر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس نے عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنی طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی۔ تمہاری عقل اور دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھند نہیں تھا؟ عقیدت مند یہ ماجد دے کر اکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس کی ہمت کر کے پوچھا کہ حقیقت حال میں کچھ بھی ہو تو یہ بتائیں شیخ صاحب کہاں ہیں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے واہ کہاں شیخ، وہ شاہ بن گیا، اس نے دھوکے کی جال بچھا رکھا ہے، تجھ جیسی امکوں کو اپنی ولایت کی جال میں پھنساتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹا پیروں واپس چلے جا، ورنہ اس داغ باز کی چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑے عزت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کی فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی ہی طریقہ تھا۔ ان جیسے لوگوں نے تقوی اور احکام شریعت کو پشت پہ ڈال دیا تو آج تو ایک عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کی مجالسہ کرے۔ اب تو شیخ کی مقتدی کی صبر پیمانہ لیز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا بی بی شیخ کی انوارا، یہ پیس سے ایک دنیا چمکا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی راپتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تکنے والے اپنی منہ پر ہی تکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب پر لاکھوں پھونک مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کی اندھیرے میں اڑنے والے سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتا؟ غرض درویش نے شیخ الیاس کو ایسی کری کری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئی ہوئی ہے۔ یہ سنتی ہی اور رائے حق مسافر دیوانوار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسواس ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی بیہودہ بے تمیز اور زباندار عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کسی طرح زندگی گزرتی ہوئی ہوں گی۔ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ ضد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی وسواسے آتے کہ بیچارے گھبرا کر لا حول پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ انہی سوچوں کو تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کے پیٹ پر شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑی کا گڈھا لدا ہوا اور ہاتھ میں سیاہ سام کی کوڑا ہے۔
عقیدت مند سمجھ گیا کہ ہی حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کرتا تو شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنی پرزی قریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور نہ ان پر دھیان دے۔ ہمارا اکیلاپن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم جیسے سینکڑوں بیوقوفوں کو بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بخود ساخی سے بنے رکھے۔ تنگی کا بار انسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلند مقام اپنی بیوی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمائے۔ اگر میں اس کی عرضہ سرایہ برداشت نہ کرتا تو یہ شعر میری موتی کیسا ہوتا؟ اگر میری صبر و صبرت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسا اٹھاتا؟ تو اس عقائد میں مولانا رومی یہ نقطہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کی حکمتوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ جو باتیں ہمیں دیکھنے میں نہایت بری اور تلخ یا شیرین اور خوشنما معلوم ہوتی ہے، نظر رکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔